بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث۔ اللہ جل شانہ کے انبیاء اور ان سے ہدایت پانے والے لوگوں کا تعلق اور رشتہ بہت نازک ہوتا ہے۔ تمام برکات امت کو انبیاء علیہ السلام سے اور قلوب انبیاء سے پہنچتی ہیں، اور اس کے لیے برکات حاصل کرنے والے کے قلب کو بھی حاضر اور متوجہ ہونا ضروری ہے۔ اب اس میں سب سے نازک بات یہ ہے کہ جسے برکات حاصل کرنی ہے، جسے فیض حاصل کرنا ہے، اس کی کوئی حرکت ایسی نہ ہو جس سے فیض دینے والے کے دل میں کوئی کدورت آ جائے۔ چونکہ فیض دینے والی ہستی کے دل میں کدورت آئی تو فیض لینے والے کا فیض بند ہو جائے گا، اسے برکات نہیں ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور دنیا میں اگر کسی نے محبت کی ہے تو صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ اس کی مثال تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی۔ تو ہر ایک کا دل چاہتا تھا کہ ہمہ وقت یہ محبوب ہستی میری نگاہوں میں رہے، ہمہ وقت دیکھا کروں، آپ کے ارشادات سنا کروں۔ عجیب عجیب واقعات ملتے ہیں۔ ایک صحابی کو عشاء کے بعد ان کا بچہ آتا تھا، مسجد سے ہاتھ پکڑ کے گھر لے جاتا تھا، اور سحری کو پھر مسجد چھوڑنے آتا تھا۔ باقی سارا دن ٹھیک ٹھاک کام کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ عشاء کے بعد آپ کی نظر بند ہو جاتی ہے یا کیا وجہ ہے؟ پھر رات صبح بھی بچہ چھوڑنے آتے ہیں، پھر دن بھر آپ کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ جب دن ختم ہو تو سب سے آخری جس ہستی کو میری نظر دیکھے وہ اللہ کے رسول ہوں، اور جب حضور عشاء کے بعد حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے ہیں تو میں آنکھ بند کر لیتا ہوں، اور صبح بچہ مجھے مسجد میں چھوڑ جاتا ہے، جب حضور حجرہ مبارک سے مسجد میں جلوہ افروز ہوتے ہیں تو میں آنکھ کھولتا ہوں تو میری پہلی نگاہ بھی حضور پہ پڑتی ہے۔ ان کی محبت کے اپنے انداز ہیں، اپنے طریقے ہیں، اپنے قاعدے ہیں۔
تو ان کا دل چاہتا تھا کہ ہمہ وقت نگاہیں حضور کے رخ انور کا طواف کرتی رہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو قلب اثر پہ ناگوار گزرے۔ اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانِ دولت پہ مت جاؤ۔ لا تدخلوا بیوت النبی، آپ کے خانہ اقدس میں داخلے کی جرت نہ کرو۔ اگر تم وقت بے وقت گئے، بلا اجازت گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات پسند نہ آئی تو تمہارا ایمان خطرے میں ہے، برکات خطرے میں ہے۔ الا ان یؤذن لکم، ہاں اس وقت ضرور جاؤ جب حضور اجازت دیں یا حضور حکم دیں کہ آؤ تو ضرور جاؤ۔ لیکن اگر حضور بلائیں بھی، دعوت پر بلائیں کہ آج کھانا میرے ہاں کھاؤ، پھر بھی کھانے پر بھی عین وقت پر جاؤ۔ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے جا کر بیٹھ جائیں، نہیں، عین جب وقت ہو حضور بلائیں تب حاضر ہو جاؤ۔ غیر ناظرین اناہ، بے تکلفی سے نہ بیٹھو کہ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ، نہ، ادھر ادھر دیکھے بغیر بے تکلفی سے نہ بیٹھو۔ کوئی ٹانگیں پسار کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی تکیہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی کھڑکی دیکھ رہا ہے، کوئی چھت دیکھ رہا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ مؤدب ہو کر، باادب ہو کر بیٹھو۔ اور ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، اور جاؤ بھی اس وقت جب تمہیں ارشاد فرمایا جائے کہ اب آ جاؤ۔ فاذا طعمتم فانتشروا، اور جب کھانا ختم کر چکو فوراً اٹھنے والے بنو۔ اس بات پہ بھی مت بیٹھے رہو کہ چلو تھوڑی دیر گپ شپ ہو جائے، حضور کے ارشادات سنتے ہیں، تھوڑی دیر رخ انور کی زیارت کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، فانتشروا ولا مستانسین لحدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے یا اپنی گزارشات کرنے کے لیے مت بیٹھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، جس وقت بلایا جاؤ، جس کام کے لیے بلایا فارغ ہو جاؤ، فوراً باہر چلے جاؤ۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، آپ کا وقت سے پہلے جانا یا فارغ ہونے کے بعد بیٹھے رہنا، باتوں میں لگ جانا یا باتیں سننے میں لگ جانا، فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتا ہے، آپ کو ناگوار گزرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ تم سے حیا کرتے ہیں، تمہیں منع نہیں کرتے، لیکن طبعاً اور مزاجاً حضور کو یہ بے تکلفی پسند نہیں ہے کہ کوئی وقت سے پہلے جا کے بیٹھ جائے، کھانا کھا لے تو بیٹھا رہے، یا کوئی بیٹھے بے تکلفی سے اور ادھر ادھر دیکھتا رہے۔ تو فرمایا یہ چیزیں حضور کو ناگوار گزرتی ہیں، اور جو بات آپ کی طبع نازک پہ ناگوار گزرے گی وہ تمہارے دل میں آنے والی فیوزات و برکات کو روک دے گی، تمہیں نقصان ہوگا۔ واللہ یستحیی من الحق، اللہ کریم حق بیان کرنے میں کوئی تکلف نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تکلفاً تم سے حیا کرتے ہیں اور تمہیں منع نہیں کرتے، لیکن حضور کو یہ بات پسند نہیں ہے، اور اللہ کریم کسی بات میں تکلف نہیں فرماتے، صحیح بات ارشاد فرما دیتے ہیں۔ لہذا
اللہ کریم نے تمہیں کاشان نبوت پہ جانے کے آداب اور طریقے بتا دیے، اور یہ ضروری ہے تمہارے لیے تاکہ تم برکات حاصل کر سکو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور اگر ازواج مطہرات میں سے آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی چیز مانگنی ہو، کوئی بات کرنی ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے اپنی گزارشات پیش کرو، بے تکلف ہو کر روبرو جا کر بات نہیں کرو، ادب سے بات کرو، نیچی آواز میں بات کرو اور پردے سے پیچھے ہو کر بات کرو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات تمہارے دلوں کے لیے بہت پاکیزہ ہے اور دلوں کو پاک رکھنے کا عمدہ سبب ہے، اور ازواج مطہرات کی قلوب کو بھی گد سے بچانے کا سبب ہے۔ یعنی یہ سارے آداب جو ہیں بارگاہ رسالت میں حاضری کے، بیٹھنے کے انداز، فارغ ہونے کے بعد چلے جانے کا سلیقہ، ازواج مطہرات سے نہایت ادب سے پردے کے پیچھے سے دھیمی آواز میں بات کی جائے، یہ سب کس لیے ہے؟ اطہر لقلوبکم، تمہارے دلوں کو صاف اور پاک رکھنے کے لیے۔ تو یہاں سمجھ لیجئے کہ جب بھی حضور کے قلب اطہر پہ کسی شخص کے بارے، اس کے کسی کام کی وجہ سے، اس کی کسی بات کی وجہ سے ناگواری آئے گی تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہو۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، مومن کو تو تمہیں تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تمہارا کوئی کام یا تمہاری کوئی بات ایذائے رسول کا سبب بنے، تمہارا کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرے، یا تم کوئی ایسی بات کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرے، تو پھر تم مومن کیسے ہو، پھر تم مسلمان کیسے ہو؟ تم مومن کو تو یہ زیب نہیں دیتا۔ بڑی بڑی تکلیفیں دیں کفار نے، بڑے بڑے تانے دیے، معاذ اللہ گالیاں تک بکتے تھے، نام مبارک بگاڑ دیتے تھے، جو بن پڑا انہوں نے کیا، انہیں اللہ نے کوئی آیت نہیں اتاری کہ ایسا نہ کرو، اس لیے کہ وہ ہاں ان کے حق میں بہت آیات آئیں کہ یہ ان کا انجام جہنم ہے، ان کو وہ عذاب ہوگا، یہ ذلیل ہوں گے، یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، عذاب کی بات ہوتی رہی، لیکن انہیں روکا تو نہیں اللہ نے کہ ایسا نہ کرو۔ مومن کا چونکہ رشتہ ایمان ہے ذات اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس نے قلب اطہر سے انوارات لینے ہیں، برکات لینی ہے، تو انوارات و برکات میں کوئی ذرا سا سایہ بھی آ جائے، روشنی کے آگے تھوڑا سا ایسے ہاتھ بھی کر دے تو اس کا بھی سایہ چہرے پہ پڑتا ہے، چھوٹی سی بات بھی ہو جائے تو ایک حد تک اس میں رکاوٹ بنتی ہے، آگے کوئی شیشہ بھی کھڑا کر دے تو اس کی وہ تاب نہیں رہتی جو براہ راست آ رہی ہوتی۔ تو مومن سے اللہ کا تعلق بھی رحمت و بخشش کا، کرم کا ہے، تو یہ احسان فرمایا مومنین پر کہ انہیں بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب سکھا دیے، ازواج مطہرات کی بارگاہ میں گزارشات کے آداب سکھا دیے،
اور فرمایا یہ ضروری ہے کہ تمہارے قلوب پاک رہیں، اطہر القلوب، تمہارے دلوں کو پاک رکھنے کا سبب ہے، اور پھر تمہیں بحیثیت مسلمان یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو۔ تو یہاں چونکہ مخاطب صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، جہاں جان بوجھ کر حضور کے پسند کے خلاف کام کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ہماری طرح کے مسلمان نہیں تھے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، بعض اوقات نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن اس سارے کے باوجود جب ذاتی زندگی کی بات آتی ہے تو ہم اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں۔ ان کی زندگیاں ذاتی نہیں تھیں، وہ اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین تھی۔ سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی صحابی نافرمانی کرے، نہ جانتے ہوئے غیر شعوری طور پر، نہ سمجھتے ہوئے اگر کوئی ایسی بات ہو جائے جو حضور کے قلب اطہر پہ ناگوار گزرے تو وہ بھی اللہ کریم نے بتا دی کہ یہ باتیں جو ہیں یہ حضور کو ناپسند ہیں، آپ کے قلب اطہر پہ ناگوار گزرتی ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو تمہیں برکات سے محرومی ہوگی، برکات میں کمی ہو جائے گی۔ حضور کے قلب اطہر میں کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے جو آپ کو ناگوار گزرے۔ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہیں تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تمہارا قول یا فعل آپ کو دکھ پہنچانے کا سبب بنے۔ یہ تو بحیثیت مسلمان ایمان کا اور ایذائے رسول کا کوئی جوڑ نہیں۔ کوئی ایسی بات زبان سے نکالنا جو ناگوار خاطر ہو، کوئی ایسا کلمہ زبان سے کہنا جو ناگوار خاطر ہو، کوئی ایسا عمل کرنا جو حضور کی طبع نازک پہ گراں گزرے، یہ سارا ایذائے رسول میں آتا ہے۔ آپ کی ذات یا آپ کی ازواج، یہاں 7 ازواج مطہرات کا ذکر خیر ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی ادب کا معاملہ کرو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے۔ اب ہم اپنی اسلامی زندگی کو دیکھیں تو ہماری معیشت سودی ہے، ہمارا کردار پتہ نہیں کیا ہے، ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ ہماری سوچیں الٹ پلٹ ہیں، ہم کسی کا نفع، اپنا نفع سوچنے کی بجائے دوسرے کا نقصان سوچتے رہتے ہیں۔ اپنے ذاتی نفع پہ ہم اتنی محنت نہیں کرتے جتنی دوسروں کو نقصان پہنچانے پہ کرتے۔ یہ کیا عجیب مسلمانی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اسلام بہت نازک رشتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کوئی ایسا کام، کوئی ایسی سوچ نہیں آنی چاہیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو حضور کو ناگوار گزرے۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور آپ کا مقام عالی یہ ہے کہ جو خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں چلی گئی اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ ساری امت کی ماں ہے، اور اگر حضور دنیا سے پردہ فرما بھی جائیں پھر بھی وہ حضور کی ازواج میں ہی، حضور کی زوجیت میں ہی رہیں گی۔ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ پھر ان سے نکاح کر سکے۔
عام مومن کی طرح نہیں کہ میاں فوت ہو گئے 4 مہینے 10 دن عدت گزاری پھر فارغ ہو گئے، نہیں، وہاں نہ عدت ہے نہ موت ہے، نہ موت کا وہ عالم ہے، نہ عدت ہے، نہ وہ احکام ہے، بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ گئیں امہات المومنین بن گئیں، وہ ہمیشہ کے لیے مومنوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، اور ان کی وہ عظمت بحال ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اور یہ آسان بات نہیں، ایسا کرنا اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا عظیم گناہ، بہت بڑا عظیم جرم ہے۔ جو قدر و منزلت، جو آداب، جو ضابطے اور قواعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالم میں موجود ہونے پر ہیں، ہمیشہ وہی قائم رہیں گے، کوئی ان کی خلاف ورزی آپ کے وصال کے بعد بھی نہیں کرے گا۔ اب مسلمان خود کو کہنے والے ایسے لوگ بھی ہیں جو ازواج مطہرات کی توہین کرنا، بہتان تراشی کرنا، گالیاں دینا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں، جو اصحاب کبار اور خلفاء راشدین کی توہین کرتے ہیں یا گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو ان سب کو سوچنا چاہیے کہ وہ کتنی نازک بارگاہ ہے، اور اس بارگاہ کے متعلقین کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کی نزاکت کیا ہے۔ عمل کی بنیاد ایمان ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہے، اللہ نے نیکی تو کافر کی بھی ضائع نہیں کی، لیکن کافر اللہ کے حکم یا نبی کے حکم سے نیکی نہیں کرتا، اپنے مزاجن کرتا ہے، چلو کوئی نیک کام بھی ہو گیا، کسی نے سڑک بنا دی، کنویں میں یہاں تالاب کئی ہندو بنوا دیتے تھے، اسپتال لاہور میں بڑے بڑے مشہور اسپتال اب بھی ہندوؤں کے نام پر ہیں، گلاب دیوی اسپتال، گنگا رام اسپتال، تو بڑی مخلوق کو ابھی تک فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ان کی نیکی بھی ضائع نہیں کرتے، چونکہ ان کا اللہ پر، رسول پر، آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ جب آخرت کو کوئی مانتے نہیں تو آخرت کے لیے نیکی کیوں کرے گا؟ تو وہ نیکیاں بھی دنیا ہی کے لیے کرتے تھے، شہرت ہوگی یا پیسے آ جائیں گے یا میرا بڑا نام ہوگا، تو اللہ کریم ان کی نیکی کا بدلہ انہیں دنیا میں دے دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم بتاتا ہے کہ آخرت میں جب جائیں گے تو اللہ فرمائے گا تم نے جو بھلے کام کیے تھے ان کا بدلہ تو دنیا میں لے لیا، اب یہاں بھگتو، یہاں کے لیے تو تم لائے کچھ نہیں ہو۔ تو اگر کافر کی نیکی بھی ضائع نہیں ہوتی تو مومن کی کیوں ہوگی؟ لیکن نیکی تب ہوتی ہے جب ایمان سلامت رہے، اللہ پر، کتاب پر، فرشتوں پر، آخرت پر، حساب کتاب پر، اللہ کے نبی پر، ضروریات دین پر ایمان سلامت رہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی گستاخی سرزد ہو گئی بارگاہ رسالت میں جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ ناگواری آ گئی تو ایمان جاتا رہا تو پھر نیکی کہاں ہو؟ اعمال کی قیمت ختم ہو گئی، جو کر چکے وہ ضائع ہو جاتی ہیں، آئندہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں خود اس بات سے بھی اندازہ کر لینا چاہیے کہ ایک بندہ نوافل پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، اوابین پڑھتا تھا، کوئی مرض ہو گیا الگ بات ہے، بلا عذر شرعی اس سے چھوٹ گئے تو اسے سوچنا چاہیے کہ کیا ہوا، کیوں چھوٹ۔ کوئی بر وقت نمازیں ادا کرتا تھا اور ان میں کوتاہی ہونے لگی، کبھی جماعت سے رہ گئے، کبھی دیر سے پڑھی، اسے سوچنا چاہیے کہ کیوں، کیا گڑبڑ ہو گئی، کہیں کچھ مجھ سے کچھ ہوا ہے۔ اور اگر نہیں سمجھ آئے
نادانستہ طور پر ہوگا تو بھی توبہ کرے، رجوع اللہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اپنی اس صورت کو بحال کرے۔ ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تلاوت چھوٹ جاتی ہے، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اچھے بھلے نمازی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر آگے جاتے 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 پھر سود کھانے تک اور حرام کھانے تک نوبت چلی جاتی ہے۔ تو کسی بھی نیکی کا چھوٹ جانا ہمارے کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے، اور نیکی ملتی ہے اتباع رسالت سے، اتباع ہوتا ہے عقیدت اور ادب سے۔ وہاں اگر کوئی بال آ گیا تو یہ ساری چیزیں ضائع ہو جاتی۔ لہذا اللہ کریم نے بارگاہ رسالت کا، خانہ اقدس کا، ازواج مطہرات کا بلند مقام بتاتے ہوئے بتایا کہ کوئی ایسی بات سوچو بھی نہیں جو خلاف مزاج ہو۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپائے رکھو، تمہارے دل میں بال آ گیا، کوئی بات خلاف ادب آ گئی، اب اسے تم ظاہر نہ بھی کرو تو اللہ تو جانتے ہیں، نتیجہ تو اس پہ مرتب ہوگا۔ یعنی یہ صرف ظاہری نہیں، الا اللہ، یہاں معاملہ اس حد تک نازک ہے کہ محبت بھی بارگاہ رسالت کے آداب کی پابند ہے۔ کوئی شخص جس طرح چاہے اپنی مرضی سے محبت نہیں کر سکتا، ان حدود کے اندر کرے گا جو قرآن نے متعین کر دی۔ آج کل تو ہمارا رواج ہے نا، ہم دعویٰ کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اور پھر جشن مناتے ہیں اور ادھم مچاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں خرافات، جو ساری عام شرعی طریقے سے بھی حرام ہوتی ہیں، جائز نہیں ہوتی، جن کا کوئی جواز نہیں ہوتا، جن میں بعض امور بدعات بن جاتے ہیں۔ کوئی ایسا کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہ ہو، اس کا کرنا اگر ثواب سمجھ کر کیا جائے تو وہ بدعت بن جاتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی کام، وہ زمانہ اور تھا، اس زمانے کا لباس اپنا تھا، رہائش اپنی تھی، خوراک اپنی تھی، غذا اپنی تھی، وہ ناشتے اور یہ دوپہر اور عصر اور کہاں تھے، وہاں تو 8 پہر میں بھی کسی کو ملتا تھا، کسی کو نہیں، یہ کھجوریں کھا لی، دودھ پی لیا، یہ آج کل کے کھانے، یہ آج کل کے لباس کہاں تھے۔ لیکن ان کی اجازت ہے، لباس میں ستر عورت جس میں ہو وہ درست ہے، کھانے میں حلال اور پاک ہو، 2 قیدیں ہیں، حلال ہو اور پاک ہو، جو مرضی کو۔ لیکن اگر کوئی کہ جی صبح کا ناشتہ کرنا باعث ثواب ہے تو بدعت بن جائے گا۔ کس کام پر ثواب ہے اور کس پر نہیں ہے، یہ منصب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کوئی کہ جی سلوار قمیض پہننا بڑا ثواب ہے، یہ عبادت ہے، تو وہ بدعت بن جائے گی۔ مباح ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، حلال ہے، پہنو۔ یہ جو کوٹ آج ہم نے پہنے ہوئے یہ اس زمانے میں کہاں تھے؟ لیکن انہیں ہم باعث ثواب یا عبادت سمجھ کر تو نہیں پہنتے، سردی سے بچنے کے لیے پہنتے۔ تو کوئی بھی کام جس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو، آپ نے کوئی کام قبول فرما لیا ہوتا، دیکھ کر پسند فرما لیا، کرنے کا حکم دیا، ارشاد فرمایا، عملاً کیا، پسند کیا، یہ ساری سنت ہے۔ علیکم بسنتی و بسنت خلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء الراشدین نے جو کام کیے وہ بھی سنت ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہر وہ کام کیا جو حضور سے ان کے نزدیک ثابت تھا۔ اس لیے نہیں کہ ان کا کام سنت ہے، ان سے حضور کے مزاج کے خلاف کسی کام کی کوئی توقع ہی نہیں، نہ انہوں نے کیا۔ جو انہوں نے کیا وہ ان کے نزدیک سنت تھا تو انہوں نے کیا۔ اب اس کے بعد
کسی کام کو ثواب سمجھ کے ہم ہزارے محبت کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ڈھول باجے بجاتے ہیں، سمجھتے ہیں ثواب ہو رہا ہے۔ اگر سمجھے ثواب ہو رہا ہے تو بدعت، ثواب نہ سمجھے انجوائے کر رہے ہیں تو گستاخی ہے۔ جہاں بات کرنا گستاخی ہے وہاں ڈھول باجے کیا کریں؟ تو یہ اتنی نازک بارگاہ ہے کہ یہاں محبت بھی ان قاعدوں اور ضابطوں کی پابند ہے جو اس بارگاہ کے ہیں۔ محبت تو ایک بے باک جذبہ ہوتا ہے، محبت کرنے والا اپنی پسند سے محبت کرتا ہے، محبوب کے لیے جو چیز اچھی سمجھتا ہے، جو کام اچھا سمجھتا ہے، جو بات اچھی سمجھتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن نہیں، یہاں شرط یہ ہے کہ محبت ایسے کی جائے جیسے محبوب پسند فرماتے ہیں۔ تو عشق و محبت کے جذبات بھی بارگاہ رسالت کے ادب کے پابند ہیں۔ یہ بے باک محبت یہاں نہیں کی جا سکتی، گستاخی شمار ہوگی۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ملکت ایمانہن۔ عورتوں کے لیے حجاب کا حکم جو ہے یہ بارگاہ رسالت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ اطہر سے ازواج مطہرات سے شروع ہوا، اس لیے یہ بہت اہم ہے۔ آج کل تو ہم ہو گئے ہیں نا ذرا آزاد منش مسلمان، ہم کہتے ہیں جی پردہ دل کا ہوتا ہے۔ کیا ہمارے دل ان ہستیوں سے زیادہ منور، زیادہ پاکیزہ اور زیادہ روشن ہے؟ جب ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے تو پھر نیچے کون ہے جو اس منصب کو پہنچے؟ ہاں فرمایا عورتوں کے لیے اپنے باپوں کے سامنے کوئی پردہ نہیں، اپنے بیٹوں کے سامنے کوئی پردہ نہیں، اپنے بھائیوں کے سامنے کوئی پردہ نہیں، اور بھتیجوں کے سامنے کوئی پردہ نہیں، بہنوں کے سامنے کوئی پردہ نہیں، بھانجوں کے سامنے کوئی پردہ نہیں۔ یعنی جہاں خاتون بے پردہ مل سکتی ہے، باپ بیٹا، بھائی بہن، بھتیجے بھانجے، خاندان کے جو قریبی افراد ہیں ان میں کوئی حجاب کوئی پردہ نہیں ہے۔ ولا نسائہن، اور اپنی جیسی عورتوں سے بھی کوئی پردہ نہیں۔ پردہ دار عورت کا، پردہ دار عورت سے کوئی پردہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ پردہ دار عورت کا بے پردہ عورت سے بھی پردہ ہے۔ جو عورت پردہ نہیں کرتی، پردہ دار عورتوں کو اس عورت سے بھی پردہ کرنا چاہیے، چونکہ قرآن کہتے ہیں وَلَا نِسَائِهِنَّ، ایسی خواتین جو ان جیسی ہیں جو پردہ کرتی ہیں ان سے ان کا کوئی پردہ، اس کا مطلب ہے جو پردہ نہیں کرتی ان سے پردہ ہوگا۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، اور ان کی کنیزیں جو ہیں، باندیاں جو ہیں ان کے گھروں میں کام کرتی ہیں، ان سے کوئی پردہ نہیں۔ وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہو۔ یہ بنیاد ہے تقویٰ کی۔ تقویٰ ہے کیا؟ اللہ کریم سے ایسا تعلق کہ بات کرتے وقت، کام کرتے وقت فوراً دل میں آئے کہ کوئی ایسا نہ ہو جائے جس سے اللہ کریم ناراض ہو۔ یہ جو تعلق ہے یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ اور فرمایا یہ بے پردگی تقویٰ کے خلاف ہے، اس لیے اللہ سے تقویٰ کرو، اور یہ یاد رکھو تم اللہ سے چھپ کر کچھ نہیں کرتے، جو کچھ کرتے ہو اللہ کریم کے سامنے ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ کریم ہر چیز پہ گواہ ہے، ہر چیز کو خود دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اعضاء و جوارح گواہیاں دیں گے، گوشت ہڈیاں کھال گواہیاں دیں، اس کے باوجود اللہ براہ راست خود بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہر چیز پہ خود شاہد ہیں۔
اور فرمایا یہ احکام چونکہ بڑے نازک تھے، ان میں بہت باریکی ہے، اور سوچوں اور نگاہوں تک بات چلی گئی ہے۔ اطہر لقلوبکم، دل کی سوچوں کو پاک رکھے، نگاہوں تک بات چلی گئی، سوچوں تک بات چلی گئی، تو فرمایا ایک اور کام کرو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ایک ایسا کام ہے جو اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ ہو رہا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا، اور وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا، برکات کا نزول۔ ان اللہ وملائکتہ، اللہ کی بارگاہ سے بھی یصلون علی النبی، رحمت مسلسل نازل ہو رہی ہے آقا نامدار پر۔ کوئی لمحہ، کوئی آن اس بات سے خالی نہیں ہے کہ مسلسل برکات الہیہ، رحمت الہیہ، اللہ کی کرم، اللہ کی برکات، اللہ کی رحمتیں حضور پر نازل ہو رہی ہیں۔ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، اور اللہ کے فرشتے ہمہ وقت دعا گو رہتے ہیں کہ اے اللہ حضور کی ذات والا صفات پر رحمت نازل فرما۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کا درود یہ ہے کہ اللہ مسلسل رحمت نازل فرما رہا ہے۔ درود کا معنی ہے جو کام مسلسل کیا جائے، در یدر سے ہے، یہ جس کام میں انقطاع نہ آئے، جو کام ہوتا ہی رہے، چلتا ہی رہے، کہیں رکے نہیں، کہیں اس میں نرمی نہ آئے۔ تو فرمایا اللہ کی بارگاہ سے اس کی رحمت مسلسل نازل ہو رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے فرشتے مقربین بارگاہ جو ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمہ وقت حضور پر نزول رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو مومنو، تمہیں حکم یہ ہے کہ تم اس میں شامل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، آپ پر درود بھی بھیجو، یعنی مسلسل دعا کرو نزول رحمت کی، وسلموا، اور آپ پر سلام بھی بھیجو۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ وعلی آلک یا حبیب اللہ۔ ہمارے ہاں اب ایک بات پہ بڑا جھگڑا ہوتا ہے کہ جی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے۔ بھائی ضرور پڑھو، لیکن اس کے بھی انداز ہیں۔ اگر کوئی روزہ اطہر پہ حاضری جس کو نصیب ہوتی ہے، وہاں تو یہ درود پڑھنا ضروری ہے، بے شک پڑھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں، خود جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ اگر کوئی دور سے پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو اسے یہ امید ہونی چاہیے کہ میرا پروردگار میرا صلاۃ و سلام بارگاہ رسالت میں پہنچا دیتا ہے، اور اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کر دیے جن کا کام ہی یہ ہے کہ جہاں کوئی درود پڑھے وہ وہاں سے لے لیں اور بارگاہ رسالت میں پیش کریں۔ لیکن آپ جب دور سے پڑھتے ہیں تو حدیث شریف میں بہت سے درود مبارک ایسے ہیں جو خود نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، ان میں سے کوئی سا بھی پڑھے۔ مسنون درودوں میں جو درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ بھی بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے، تبھی نماز کا حصہ بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہت سے درود ملتے ہیں جو لوگوں نے عقیدت میں آ کر نعتیہ طور پر لکھے، ٹھیک ہوں گے، اچھے ہوں گے، لیکن ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے جو حدیث میں ہے، جو حضور نے خود فرمایا کہ یہ پڑھا کرو۔
اور علماء حق فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دعا بارگاہ الوہیت میں کرتے ہو تو اس کے پہلے بھی درود شریف پڑھو، اس کے آخر بھی درود شریف پڑھو، کیونکہ درود وہ دعا ہے جو ہمیشہ قبول ہوتی ہے، ہو رہی ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ اس کی برکات میں سے ہمیں بھی مل جائے، ہمارا بھی دل صاف ہو جائے، ہمارے بھی قلب کی صفائی ہو جائے، اس میں روشنی آ جائے، کیونکہ بات پیچھے قلب کی اور اس کے جذبات کی اور آداب محفل کی چل رہی تھی، تو فرمایا اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ کثرت سے درود پڑھتے رہو تاکہ وہ برکات تمہارے دل میں آئیں، اسے صاف کریں اور اسے آداب نبوت سے آگاہ کریں، اور اس میں یہ توفیق ہو کہ بارگاہ رسالت کے آداب سے آشنا ہو کر انہیں اپنا سکیں۔ تو علماء حق فرماتے ہیں کہ پہلے بھی درود مقبول ہے، آخر میں بھی درود وہ بھی مقبول ہے، تو اللہ کے کرم سے امید ہے کہ پہلی بات بھی قبول ہو گئی، آخری بھی، تو درمیان والی اللہ کریم کیوں چھوڑ دیں گے، وہ بھی قبول فرمائیں گے۔ اس کی شان سے یہ بعید ہے کہ شروع کی بات بھی مان لے، آخر کی مان لے، تمہاری درخواست چھوڑ دے، تو قبولیت دعا کا یہ بھی ایک مجرب نسخہ ہے آزما کیا۔ یہ درود وہ برکات لائے گا دل میں، جو دل کو وہ نزاکتیں دے گا جو بارگاہ رسالت کے آداب میں بجا لانا ضروری ہیں، اور اگر ان کی پرواہ نہ کی جائے اور اپنی پسند سے الفاظ چنے جائیں اور اپنی مرضی کی بات کی جائے اور اپنی پسند کے اور حضور کے احکام کے خلاف کیے جائیں، تو مخالفت جو ہے، عدم اطاعت جو ہے، یہ ایذاء رسول کا سبب بن جاتی ہے، حضور کو اس سے دکھ ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے قلب اطہر پہ دکھ آتا ہے۔ اور فرمایا جو لوگ اللہ کے لیے ایذاء کا سبب بنتے ہیں، یؤذون اللہ، جو ایسے لوگ جو اللہ کو ایذا، بھئی اللہ تو ماوراء البراء ہے، بندہ اللہ کو ایذا کیا دے سکے گا، بندہ اللہ کا کیا بگاڑتا ہے۔ فرمایا وَرَسُولَهُ، جو میرے نبی کو ایذا دیتے اس نے مجھے کو ایذا دیا۔ ایذاء رسالت ایسا جرم ہے کہ جو حضور کی گستاخی کرتا ہے اس نے اللہ کی گستاخی کی، جو حضور کی نافرمانی کرتا ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جو حضور کے دل کو رنجش پہنچاتا ہے اس نے اللہ کو رنجش پہنچائی۔ اور ایسے لوگوں کے لیے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ لعنت ہوتی ہے رحمت سے محرومی کو لعنت کہتے ہیں۔ لعنت کیا ہے؟ لعنت کا معنی ہے رحمت الہی سے محروم ہو جانا۔ تو فرمایا ایسے لوگوں پر رحمت کے دروازے بند کر کے لعنت اور عذاب کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو اعد لہم عذابا مہینا، آخرت میں تو ان کے لیے بڑے بڑے عذاب ہیں اور بڑے ذلت آمیز عذاب ہیں، ذلیل کرنے والے عذاب ہیں۔ عذاب ویسی عذاب ہے، پھر اس میں ذلت بھی شامل ہو گئی، تو اللہ معاف کرے، اللہ ہی جانے کہ کس کس طرح سے رسوا ہوں گے، کس کس طرح سے ذلیل ہوں گے، کس کس طرح سے اس میں بھگتیں گے۔ اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے اللہ کے ایماندار بندے مرد اور عورتیں ہیں، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو لوگ اللہ کے بندوں مردوں اور عورتوں کو، مسلمان مرد مسلمان عورتوں کو ایذا دیتے ہیں بہتان تراشی کر کے، جو گناہ انہوں نے نہیں کیا ان کے ذمہ الزام لگا کر، ان کے خلاف جھوٹی باتیں گھڑ کے جو کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا بہتان ہے، اور بہتان کی سزا بہت سخت ہے۔
شکوہ کرنا، گلہ کرنا جسے غیبت کہتے ہیں، انسان ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے لوگوں اس کے سامنے بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ بندے سے غلطی ہوئی لیکن آپ ہر محفل میں وہ بیان کرتے رہتے ہیں تو یہ غیبت ہے، اور غیبت کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ لیکن اگر اس نے وہ غلطی کی ہی نہیں اور آپ سنی سنائی بات آگے کیے جا رہے ہیں تو یہ بہتان ہے، اور بہتان کی سزا غیبت سے بھی زیادہ ہے۔ تو فرمایا مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی بھی ایک حرمت ہے، ان کی بھی آبرو ہے، ان کی بھی عزت ہے، اللہ کے نزدیک ان کا بھی مقام ہے۔ تو بلا وجہ ان کے شکوے شکایتیں یا بلا وجہ ان کے خلاف باتوں کا تو مارنا باندھا جائے۔ اگر اس ایک قرآن کے اس ایک حکم پر ہم عمل کر لیں تو ہمارے 90% گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ جھگڑا ہی اس بات پہ ہوتا ہے فلاں نے میرے خلاف فلاں جگہ یہ بات کہی، فلاں نے مجھے بتایا وہ یہ کہہ رہا تھا۔ 90% جھگڑے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اور جب یہ کرنا حرام ہے تو مومن چھوڑ کیوں نہ دے؟ پھر قواعد و ضوابط بتائے کہ بہتان تراشی بڑا جرم ہے، کسی کے پیچھے اس کے ایسی بات کا تذکرہ کرنا جو جرم اس نے کیا ہے وہ غیبت ہے۔ اگر وہ اس نے جرم کیا تو آپ اس کے روبرو کہیں، کسی ادارے کو بتاتے ہیں، پولیس میں رپورٹ کرتے ہیں، عدالت کو بتاتے ہیں، وہ جائز ہے، لیکن مجلس میں اس پر قصے گھڑنا جائز نہیں ہے۔ آپ کا نقصان ہوا، آپ عدالت جاتے ہیں تو جائز ہے، ٹھیک ہے، حاکم کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مجلس میں بیٹھ کر اس پر گپ نہیں لگا سکتے۔ اور اگر اس نے جرم کیا ہی نہیں تو پھر تو یہ بہتان ہو گیا، اس کے ذمہ آپ بہتان لگا رہے ہیں۔ پھر حکم دیا براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو حکم دیجئے، فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں کو فرما دیجئے، اور مسلمان خواتین کو فرما دیجئے۔ ازواج مطہرات جمع کا صیغہ آیا کثرت کی وجہ سے۔ بنات آپ کی بیٹیوں کا بھی جمع کا صیغہ ہے۔ عربی میں دو جمع نہیں ہوتے، ایک واحد ہوتا ہے، دو تثنیہ ہوتے ہیں۔ دو سے زائد ہوں، 3 4 5 تو وہ جمع ہوتے ہیں۔ پھر دو سے زائد بھی جمع قلت اور کثرت ہوتی ہے عربی میں۔ دو سے زائد میں بھی جمع میں پھر فرق ہے، جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے۔ جمع قلت 9 تک ہوتی ہے، 10 ہو جائیں یا اس سے زیادہ تو اسے جمع کثرت کہتے ہیں۔ لیکن 2 سے زائد جمع شروع ہوتی ہے، 2 تک واحد اور تثنیہ، 1 اور 2، 3 4 ہوں تو پھر جمع 3 4 5 6 7 8 9 تک جمع ہے۔ 9 سے اوپر جمع کثرت ہے، یہ 9 تک جمع قلت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختران مبارک 4 تھیں، اس لیے جمع کا صیغہ یہاں استعمال ہوا۔ کل ازواجک و بناتک، آپ اپنی ازواج مطہرات کو بھی یہ حکم دیجئے اور اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیجئے۔ ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے سب سے یہ کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، باہر نکلیں تو کھلی سی چادر لے لیں جس سے بدن ڈھپ جائے، بدن کے نشیب و فراز بھی نظر نہ آئے۔ زیور اور زیب زینت اور بناؤ سنگار جو عورت کا حق ہے وہ باہر نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ چادر کرنے کے وجہ سے پیشانی سے کھینچ کر منہ پر پردہ کر لیں۔ یہ شرعی پردہ ہے اور یہ فرض ہے ہر مسلمان عورت کے لیے۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن،
اور یہ اس بات کے قریب تر ہے کہ پتہ چلتا رہے کہ یہ خاتون مسلمان ہے، اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ فلا یؤذین، اور کوئی اسے ایذا نہ دے، کوئی اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے، کوئی اس پر تان نہ کرے، کوئی اسے نہ چھیڑے۔ ایک باپردہ مسلمان عورت ہونی چاہیے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں ہو جانا اللہ کریم معاف کرنے والے ہیں۔ یہاں خواتین کا پردہ اللہ کریم نے ازواج مطہرات بناتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر سے شروع کر کے عام مومن تک ایک ہی جملے میں حکم دیا۔ ہمیں اس مغرب کی پیروی نے ہماری بچیوں کو گھروں سے اٹھا کر بازاروں کی زینت بنا دیا، کیمروں کے سامنے کھڑا کر دیا، لوگوں کے لیے تماشا بنا دیا۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ مغرب میں جہاں عورت کا پردہ نہیں ہے وہ عورت کہاں پہنچی، اور اہل مغرب کا کیا حشر ہے؟ مشرق بعید میں بھی جن اقوام میں عورت کا کوئی پردہ اور حجاب نہیں ہے، ان کے حالات کیا ہیں، وہ کہاں پہنچ چکی۔ اور خود یہاں ہمارے ہاں بھی پردہ نہ ہونے کی وجہ سے کیا کیا گل کھلائے جاتے ہیں اور کیا کیا تماشے بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام کا کوئی حکم زندگی کو مشکل بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی کو آسان بنانے کے لیے۔ شریعت زندگی کو سہل بناتی ہے، مشکل نہیں بناتی۔ اگرچہ آج کل تو ہم کہتے ہیں شریعت پر عمل کرنا مشکل ہے، شریعت کی مخالفت مشکل ہے۔ ہر وہ کام جو خلاف شریعت کیا جاتا ہے وہ کرنا مشکل ہے، اس پر تو کار بھی ہوتی ہے، سزائیں بھی ملتی ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے نگاہوں کو بچانے کا حکم دیا، عورتوں کو بھی یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں، نیچی رکھیں۔ مردوں کو بھی حکم دیا نگاہ کی حفاظت کرو۔ آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ دل کے جو جذبات جنس کے ہوتے ہیں، مرد کو عورت سے رغبت ہوتی ہے یا عورت کو مرد کے، جو جنس مخالف کے لیے جذبات ہوتے ہیں، یہ دل سے آنکھوں کے راستے باہر آتے ہیں، یہ دل سے نگاہوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ پھر ہر نگاہ اور ہر دل کے جذبات کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے، جیسے آپ کے ریڈیو ٹیلی ویژن پہ جو چیزیں آتی ہیں تو ان کی فریکوینسیاں مقرر ہیں نا، اسی طرح جو دل سے شعائیں نکلتی ہیں، ریز نکلتی ہیں اور نگاہوں سے آگے جاتی ہیں، ان کی بھی فریکوینسی ہے۔ جس عورت جس مرد کی جتنی فریکوینسی قریب ہو، اتنے وہ ایک دوسرے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں، اور جس کی بالکل ایک جیسی ہو وہ ہیر رانجھے یا سسی پونو بن جاتے ہیں۔ اگر یہ فریکوینسی ایک جیسی بھی ہو اور وہ حجاب کریں، پردہ کریں، مرد بے تکلف عورت کو نہ دیکھے، عورت بغیر پردے کے مرد کو نہ دیکھے، پردے میں رہے، تو یہ سارا خطرہ ہی ٹل جاتا۔ ساری مصیبت، جدید سائنس بھی اس بات پہ متفق ہے کہ آبرو کے لیے پھر کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ اس وقت تو یہ سائنسی تحقیق نہیں تھی، لیکن اللہ دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور شروع فرمایا ازواج مطہرات سے، خود خانہ رسول سے، پھر آپ کی بیٹیوں کو حکم دیا، اور پھر مومن مردوں کی مومن خواتین کو حکم دیا کہ پردہ اس طرح سے رکھیں کہ جہاں پردہ کرنا ہے وہاں باہر نکلیں تو ایسی چادر لے لیں جس میں بدن نظر نہ آئے، پھیلی ہوئی چادر ہو، پورے بدن کا پردہ ہو جائے۔
پیر جھٹک کر نہ چلیں کہ کوئی پازیب پہنی ہوئی ہے تو اس کی آواز آئے، زیور کی نمائش نہ کریں، زیور نہ دکھائیں، اور نگاہوں پر بھی پردہ کو یدنین علیہن من جلابیبہن، چادر کو ماتھے سے پیشانی سے کھینچ کر اپنی نگاہوں کا بھی پردہ کر لے۔ اور مردوں کو بھی حکم ہے کہ غیر عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ تو غض بصر وہ علاج ہے کہ جہاں نگاہیں ٹکرائیں گی ہی نہیں تو خرابی کا اندیشہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور مسلمان عورت کی شناخت ہونی چاہیے، پتہ چلے گی یہ مسلمان، یہ کہاں کی مسلمانی ہے، نہ حجاب ہے، نہ پردہ ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، بال کھلے ہیں، گھٹنوں تک ٹانگیں بھی ننگی ہیں، بازو بھی ننگے ہیں، یہ کیا کون سی مسلمانی ہے؟ مسلمان مرد کو بھی مردوں میں نظر آنا چاہیے یہ مسلمان ہے۔ آج کل ہماری تصویریں عیسائیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، غیر ملکی اکابرین کے ساتھ آتی ہیں، ہندوستان آتے جائے ہندوؤں کے ساتھ، کوئی نیچے نام لکھ دے تو پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے، ورنہ کوئی پتہ نہیں چلتا ہندو کون ہے، مسلمان۔ مسلمان کی اپنی شناخت ہونی چاہیے، تعارف ہونا، پتہ لگے، دیکھیں تو پتہ چلے مسلمان ہے۔ اور جب یہ باعزت مقدس باپرد خواتین ہوں گی تو کوئی انہیں ایذا بھی نہیں دے گا۔ مدینہ منورہ میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مسلمان بچیوں پر کچھ یہود کے لوگوں نے باتیں کی، کوئی آوازیں کسے، اور جب وہ مسلمانوں کو علم ہوا تو ان کو تنبیہ کی گئی تو انہوں نے یہ عذر کیا، جی بھئی ہمیں کیا پتہ یہ خواتین آپ کی ہیں، جیسی ہماری ہیں ویسی وہ بھی پھر رہی تھیں، تو ہم نے سمجھا ہماری اپنی ہیں۔ تو یہ حکم ہوا کہ اس طرح پردہ کرو اور الگ سے شناخت ہو کہ یہ خاتون مسلمان ہے، یہ بندہ مسلمان ہے، اور کوئی تمہیں ایذا نہ دے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ کی اطاعت کرو، اپنی پوری کوشش کرو، پھر کمی رہ جائے تو اللہ معاف کرنے والے بھی ہیں، رحم فرمانے والے۔ لیکن تم کرنا ہی چھوڑ دو تو یہ بات درست نہیں، اپنی پوری کوشش کرو، پھر اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے، جذباتی طور پر خیالات میں کمی رہ گئی، تعامل میں، عمل میں کمی رہ گئی، تو اللہ معاف کرنے والے اور رحم فرمانے والے۔ اچھا، ایک اور بڑی نازک بات کی طرف قرآن نے توجہ دلائی ہے، جسے آپ کہتے ہیں پراپوگنڈا۔ فوج کے کالم بنتے تھے نا، فرسٹ کالم، سیکنڈ کالم، تھرڈ کالم، فورتھ کالم، یہ 4 کالم ہوتے تھے فوج کے جنگ میں، کہ ایک حملہ کرے گا، دوسرا دائیں طرف سے آئے گا، تیسرا بائیں سے آئے گا، چوتھا پیچھے محفوظ رہے گا، وہ جہاں سمجھے گا کہ دشمن طاقتور ہو رہا ہے یا ہماری فوج کو، تو وہ وہاں مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ تو یہ 4 کالم ہوتے تھے فوج کے۔ ایک 5واں کالم بن گیا جنگ عظیم میں، اسے کہ 5th کالم۔ 5th کالم کیا تھا؟ پراپوگنڈا، یعنی جھوٹ بولو اور اتنا بولو کہ ایسا لگے یہی سچ ہے، افواہیں اڑائے جاؤ۔ گوئبلز ایک وزیر ہوتا تھا ہٹلر کا، یہ 5th کالم اس نے ایجاد کیا تھا، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے تو انہوں نے شہر جرمنی نے فتح کیے، تو پھر کسی شہر کی طرف وہ پیش قدمی کرتے تو گوئبل اس وقت زیادہ سے زیادہ آواز ریڈیو کی تھی، وہ ریڈیو پہ اعلان کر دیتا تھا کہ فلاں شہر فتح ہو گیا۔ اب ہر بندے کو یہ طوفان مچ جاتا تھا کہ جرمن فوج آ گئی، شہر فتح ہو گیا، تو شہر کے لوگ بھی چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیتے تھے، اور باہر والے بھی سمجھتے تھے کہ شہر فتح ہو گیا۔ چنانچہ جب جرمن فوج آتی تو آدھا شہر تو خالی ہو چکا ہوتا تھا، آدھا وہ فتح کر لیتے، انہیں فتح کرنے میں آسانی ہوتی۔ تو اسے کہا گیا 5th کالم، اور وہ گوئبل کہا کرتا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو اور مسلسل بولو کہ اگلا اسے سچ سمجھنے لگے۔
تو مدینہ منورہ میں ریاست مدینہ کے ساتھ بھی یہ 5th کالم استعمال کیا گیا. آپ کی حکومت کے خلاف بھی، مدینہ منورہ کی ریاست کے خلاف بھی منافقین خبریں اڑا دیتے تھے. جو فلاں قبیلہ آج حملہ کر رہا ہے، مشرکین ادھر سے آ رہے ہیں جی فلاں چیز پر حملہ کر دیں گے. بات کچھ نہیں ہوتی تھی، صرف پریشان کرنے کے لیے. تو فرمایا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. اگر یہ منافقین اور جن کے دلوں میں مرض ہیں، جن کے دل گل سڑ چکے ہیں، جن کے دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے، جن کے دلوں میں اسلام کے خلاف بغض بھرا ہوا ہے، اور یہ جو گپیں اڑاتے ہیں مدینہ منورہ میں اور پریشان کرتے ہیں لوگوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، تو ان کے دل تباہ ہو چکے ہیں، ان کے دلوں میں مرض ہے. لیکن انہیں رک جانا چاہیے. اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو پھر یہ یہاں کم ہی رہ سکیں، پھر یہ آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے. ثم لا یجاورونک فیہا الا، پھر چند روز ہی ہیں، پھر یہ یہاں نہیں رہ سکیں گے. اور پھر وہی ہوا، بنی قریظہ پر حملہ ہوا، اس کے لوگ قتل ہوئے. دوسرا قبیلہ جو تھا اسے مدینہ منورہ سے نکلنا پڑا، دیش نکالا، اور مدینہ منورہ کو خالی کر کے یہ یہودی اور منافقین چلے گئے، اور جو مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈا کرتے تھے. فرمایا آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے، چند دن ہی مہلت ہے ان کے پاس، انہیں یہ شہر مقدس خالی کرنا ہوگا. کرتے کیا تھے؟ جرم کیا تھا؟ اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے، ریاست اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے. آج تو ہم بڑے جرأت سے ہم کہتے ہیں جی ہم مباحثہ کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف دھڑلے سے باتیں کرتے ہیں، شریعت پر تنقید کرتے ہیں، اور اسلامی احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ایسے لوگ بھی ایمان میں کم ٹھہرتے ہیں اور ایمان سے خارج کر دیے جاتے ہیں. لہذا بات منہ سے نکالنے سے پہلے اس کا اندازہ کر لینا چاہیے. اللہ اللہ کے رسول کی مخالفت مول نہیں لینی چاہیے، اور جو احکام شریعت کے ہیں ان کا مذاق نہ اڑایا جائے. اس بات سے اجتناب کیا جائے. خود عمل نہیں کر سکتا تو اللہ سے توفیق عمل مانگے جو کر رہے ہیں. یہاں تو ایک محاورہ دیکھے ہوئے ہیں جی، داڑھیوں والے بھی، ہم جانتے ہیں نمازیوں کو بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. چلو ہم داڑھی والے بھی خراب ہوں گے، ہم نمازی بھی اچھے لوگ نہیں ہوں گے، لیکن ہماری ذات کی بات اور ہے، اور ہماری داڑھی اور نماز یہ ارکان اسلام ہے. ان کا مذاق نہ اڑایا جائے، ورنہ عذاب الہی کی گرفت آ جاتی ہے. آپ کے پڑوس میں کم ہی رہیں گے، ملعونین، پھٹکارے ہوئے، ان پر اللہ کی لعنت برسے گی. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں بھی پائے گئے ذلیل ہوں گے، اللہ کی لعنت ہوگی ان پر، یا اسلامی افواج کے ہتھے چڑھیں گے اور یہ قتل کیے جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. ان کی دنیا بھی جاتی رہے گی اور آخرت بھی جاتی رہے گی. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کی عادت ہے. ان کو تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ پہلے ادیان میں، پہلے انبیاء کی جن لوگوں نے مذاق اڑائے اور دین کا مذاق اڑایا، ان کا کیا حشر ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا. یہ عادت الہی ہے. دین کو نہ ماننا اسے اختیار ہے، نہ مانے، اپنی طبی عمر پوری کرے، مرے گا تو اللہ کریم حساب لے لیں. دین کا مذاق اڑانا، فرمایا عمر طبی پوری نہیں کر سکو گے، اس سے پہلے تم پر گرفت آ جائے گی، لعنت برسے گی، اللہ کا عذاب آ جائے گا. اور اللہ کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تم پہلی امتوں کے انجام دیکھ لو،
جنہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا، کتابوں کا مذاق اڑایا، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اگر تم اڑاؤ گے تو وہی انجام تمہارا بھی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔